الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَثُمَّ فِيرَهُ وَإِن لَّمْ تَكُنِ الضَّادُ فَمَا قَبْلَهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْخُرُوجُ مِنَ الْكَسْرَةِ إِلَّا الضَّمَّةُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سوال ہو گیا رماؤ میں میم کو ضمہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ واؤ کا ماقبل نہیں ہے، تو ردو میں بھی تو دعا دباؤ کا ماقبل نہیں ہے، دین نال بڑا پیار ہو گیا انہوں ضمہ دے دیتا جی سوال یہ ہے کہ ردو میں بھی واؤ کا ماقبل بعد نہیں ہے تو اس کو ضمہ کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے اصل میں ہے راد یو، یا ساکن ہو کے التقاء ساکنین سے گر گئے. اب اگر ضمہ نہ دیں دعات کو تو یہ حقیقی کسرہ سے دو تقدیری ضموں کی طرف خروج لازم آتا ہے. سمجھائیے جی، تے بڑھا بندہ ہوئے تے پہاڑ تے چڑھنا بڑا اوکھا ہوندا ہے جی، اس واسطے جڑا نا دعا دی محنت کیتی بھی پہاڑ چال ہو سکے. چلو ٹھیک ہے جی. جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ردو اصل میں رادے یو ہے یا گر گئی، تو اب اگر ضمہ نہ دیں تو یہ کسرہ حقیقی سے الف دو تقدیرن دو فتحی تے جڑے نا جی یا تقدیرن دو کسرے تے ضمہ واو تقدیرن دو ضمے، تو یہ لازم آتا ہے. تو یہ ثقیل ہے، یہ اس لیے دعات کو کیا کیا، دعا کو ضمہ دیا. چلو جی، اور ضمہ دیا گیا. اردو میں اگرچہ نہیں ہے دعاد واؤ کا ماقبل، یعنی واؤ حقیقتاً، اس لیے کہ اصل اس کا نظر آ رہی راد یو بے کسر دعاد ضمے یا دی چاند دی آواز آئی تے نس کے عملہ پہنچ گیا کیوں ہویا انہوں، پس ثقیل تھا ضمہ کس پر یا پر، تو ساکن یا ساکن کر دی گئی، تو پھر اس کے بعد التقاء ساکنین آ گئے، یا بھی ساکن ہے، واؤ آگے مدہ ساکن ہے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے. تو یہ اب ردیو کیا یہ بڑا عجیب ہو گیا جی. بے کسر را پھر ضمہ دیا گیا، پھر دیا گیا تاکہ نہ لازم ہے خروج کسرے سے، یعنی کسرہ حقیقیہ وہ کون سا کسرہ جو کس پر ہے، ضمے کی طرف. ضمہ تقدیریہ اس تھلے وکھو، اس لیے کہ واؤ مرکب ہے کس سے، تو پاس ہو گیا یہ بمنزلے ان دونوں کے ضموں کے، اور وہ مستقرہ ہے ان کے نزدیک، جیسا کہ مکروہ جانتے ہیں نکلنا کسرے سے تحقیقیہ سے ضمے حقیقیہ کی طرف، اسی طرح نکلنا کسر حقیقیہ سے ضمہ تقدیریہ کی طرف، اس لیے کیا کیا اس کو ضمہ دیا. شابہ جی. فَإِنَّهُ لَوْ تُرِكَ الدُّعَاءُ عَلَى حَالِ وَهُوَ الْكَسْرَ تو فَيَلْزَمُ الْخُرُوجُ. جی اور ضمہ دیا گیا ردو میں اگرچہ نہیں ہے بعد اس کے ماقبل، واؤ کا ماقبل یار اس کے ماقبل کو جندہ کا رولا ہے اندہ نہ نہیں لینا. تاکہ نہ لازم آئے خروج کسرہ سے ضمہ کی طرف. ضمہ دیا گیا ردو میں اگرچہ نہیں ہے بعد واؤ کا ماقبل تاکہ نہ لازم ہے خروج بسم اللہ کسرہ سے ضمہ کی طرف. ادھر بیخو میرے یارا، جب کہ متوجہ ہوئی یہ بات کہ دعاد ردو میں نہیں ہے ماقبل واؤ کے حقیقتاً تو ضمہ کیوں دیتا، تو جواب دیا وَضُمَّ الْآخِرِ، تقدیر جواب وہ اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے بقولہ حَتَّى لَا يَلْزَمَ لا یلزم. سمجھئی او من الکسرت کی شے
ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਸਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ اور یہ ثقیل ہے زبان پر اس لیے کہ یہ مثل چلنے کے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف اعتراض کیا گیا اس پر بیں طور کے فساد اٹھ جاتا ہے دعات کو فتح دینے کے ساتھ بھی جویں رماؤ ایویں ردو جیسا کہ کہا گیا رماؤ پھر اسی طرح ردو بھی کہا جائے جواب دیا گیا معاملہ اسی طرح ہی ہے لیکن فتح نہیں دیا گیا چونکہ واؤ کی مناسبت کے لیے وہ جڑی پیچھے پئی ہے تاکہ دلالت کرے وہ ضمہ کس پر محذوفہ پر جو یا کا تھا جو پرانیاں یاداں تازیاں کرنے واسطے کیتا ہے ہاں جی چلو جی سوال ہے یہ جو جمع کا صیغہ ہے ضربو کون واو تو جمع کی آ گئی بعد میں الف کیوں لکھتے ہیں اندہ کی فائدہ ہے جی ضربو الف کا کیا فائدہ ہے تو اس کا جواب دیا یہ فرق کرنے کے لیے ہے واو عطف اور واو جمع کے درمیان یہ مثلا صیغہ ہی حاضروا قتل زید حاضر ہوئے وہ زید کے قتل کو وچ الف نہ ہوئے تے التباس پہنے حاضرا و قاتل زید دونوں حاضر ہوا اور قتل کیا زید نے یا حاضروا قتل زید مسئلہ نہیں حل ہونا تے جس لئے بعد الف ہوئے گا تے دسے گا خبردار ہے تجھے پاسے کیا ہاں جی کیا کھے جی اس مثل میں حاضروا قتل زید حاضر ہوئے وہ زید کے قتل کو اب اگر الف نہ ہو تو وہاں پڑھتا ہے شاید یہ حاضر و قاتل زید ہے حالانکہ ہے کیا اے وجہ ہی میرے یارا اور لکھا گیا ہے آدھے نے جملہ مستانفہ مڈو بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور لکھا گیا ہے الف اب بات واؤ جمع کے یار کندے وچ ضربو میں اور یعنی ضربو کی مثل میں ناصارو عالمو ساریاں وچو اور ویکھو نا اور کس میں لم بو میں نہ کہ مثل ضربو ہو میں کیونکہ وہاں التباس کوئی نہیں ہے کیونکہ واؤ عطف کی نہیں داخل ہوتی کس پر ضمیر متصل کے اوپر کے وچ بڑھ جائے پس جانی جائے کہ یہ بات کہ یہ واؤ کس کی ہے کیونکہ ضمیر جو نال لگی اس واؤ تے ہاں دے وچ جڑا نا وچ واؤ عطفہ نہیں آ سکتی تے لہٰذا جڑا نا اتھے عطف الف دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ التباس کوئی نہیں سمجھے ہی چلیں جی الف ضربو میں واسطے فرق کرنے کے واؤ عطف اور واؤ جمع کے درمیان کس کے درمیان کتھے حاضروا قتل زیدن کی مثل میں بڑا پیا صبر مراد حاضروا سے ہر وہ کہ نہ ہو اس میں واو جمع متصل ما قبل کے ساتھ کتابت میں سنیں بھی واو وکھری لکھی جائے نال جڑے کوئی نہ اور ضربو جو ہے نا وہ اس کا اکسین دی واو نال لکھی جاندی ہے تے حاضروا دی واو راہ نال جوڑ کے نہیں لکھیندی جی راہ نال وکھری لکھیندی ایتھے پھر التباس پہ سکتا ہے بھی واو جمع دیئے یا واو عطف ہے واو اس وجہ تو مانا کرو ضربو کی مثل میں اور درمیان آخر تے لیونا ہے یار واسطے فرق درمیان دو وچ ہوندے کدے وچ درمیان نہیں ہوندا جی چل میں نے کیا اور لکھا جاتا ہے لکھی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے الف ضربو کی مثل میں واسطے فرق کرنے کے واو عطف اور واو جمع کے درمیان حاضروا قتل زید کی مثل میں سنیں او بے خود رو او کوتبہ
شاید کہ یہ واسطے دفع کرنے اس کے جو سوال کیا گیا کہ کیا حاجت تھی کس کی، کتابت الف کی دارابو کی مثل یہ کہ جمع تو مستفاد ہے کس سے تے الف ریت کی لین آئے نے جمع دا سیگا تے پورا ہو گیا تو دا جواب دیتے نے جواب نمبر 1 آ گیا دوجا ان پیا حاضرو کی حضر اسی طرح لم یحضرو تکلم زید کی لم یحضروا تکلم زید یہ بھی انجے آ رہی جے تلف نہ ہوئے تو شاید بنے لم یحضر و تکلم زید نہیں حاضر ہوا اور گل کی تھی زید نے بڑی کھٹی جی سنی گل تو اس لیے الف لکھا تو پتہ لگ گیا بھی یہ واو جمع دیت عطفہ یعنی جب نہ لکھا جائے بعد واو کے تو نہیں جانا جائے گا کہ حاضروا ولم یحرضوا مفرد ہیں عطفین پر تکلمہ کا یا جمع یا یہ جمع ہے نہیں عطف اس پر بہرحال جب لکھا گیا الف تو ظاہر ہو گیا یہاں کیا اس لیے کہ الف تو نہیں زیادہ ہوتا کس کے بعد وہ عطف کے بعد الف نہیں آتا ایتھے تو آیا پہ متوجہ ہو گئی ایک اور سوال بائیں طور کہ لازم آتا التباس مثل حضر و تکلم حضر و قتل زید جی بائیں طور کے لزوم التباس حضروا قتل زید میں تے حضروا تکلم زید میں تو مسلم ہے اطمینان بھی التباس ہوتا ہے لیکن نہیں مسلم نہیں تسلیم کرتے ہم التباس ضربوا کے اندر کس کے اندر وجہ اس لیے کہ واو جمع کی لکھی گئی ہے متصل جیسے ضربوا قتلوا جی اور واو عطف جو ہے وہ لکھی جاتی ہے وکھری کر کے کی کر کے تو وہ وکھری لکھی جاتی ہے وہ لکھا جاتا ضربا و قتل تو پس نہیں حاجت الف کی زیادتی کی ضربوا میں جواب دیا گیا کہ التباس اگرچہ نہیں لازم آتا ضربوا میں جیسا کہ تم نے کہا ہے اسی طرح لم یضربوا میں بھی التباس کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ عمل کیا انہوں نے اس کو کس پر ان پر تردن للباب کے لیے بھی جنہ میں التباس ہے تاکہ سارا باب ہی کھوجا ہو جائے اچھا اگر تو کہے کہ کیوں نہیں حمل کیا پھر اگر انہوں نے حمل کرنا ہے اے ضربوا لم یضربوا تو پھر ضربوا ہو لم یضربوا ہو ان کو بھی حمل کرو نا تردن للباب اتھے طرح مک گئی ہیں نا جی باوجود اس بات کے کہ یہ بھی تو اسی باب سے ہیں وہ کو سمجھا رہے تھے کوئی نہیں تو جواب یہ ہے اس لیے کہ لازم آتا ہے الف فاصل کے داخل کرنے سے ضمیر متصل اور اس کے درمیان جو متصل ہے اس کے ساتھ بغیر ضرورت کے وچ ان شیک پانی پوے گی بغیر ضرورتوں اور یہ تو ھذا هو المراد یہی وہ مراد ہے لیکن ادنے عبارت میں قسم کا قصور ہے کیونکہ یہ مضارع بزرگا کیا کہ نہیں الف لکھا گیا کتھے ضربوا تو ضربوا تو کیڑی شے میں تے مضارع پھر کونا وچ ہے جی یہ قصور ہے جی سنے ہی مگر یہ کہ کہا جائے مگر یہ کہ ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے ضربوا سے مثلا ہر جمع مذکر کے ہو واو جمع کی اس میں متصل ما قبل کے ساتھ ماضی ہو یا لیکن اکتفا کیا ماضی کے ساتھ ماضی چونکہ اصل ہے نہ کہ حسر کے لیے نہ کہ اچھا جی آندھے نے اور بھی سوال کراؤ جی فین کی اگر سوال کیا جائے کہ الف کی کتابت کس کے بعد لیسا بے جاریت علی الاطلاق علی الاطلاق تو جاری بلکہ جب کہ نہ ہو واو جمع کے بعد ضمیر او ہو والی تا لکھنا ہے اس لیے کہ جب ہو واو جمع کے بعد ضمیر تو نہیں لکھا جاتا جیسا کہ اشارہ کیا ہم نے سابقاً پیچھے بھی تو پس اگر یوں کہتے کہ لکھا جائے گا الف بعد واو الجمع ما لم یکن بعدہ ضمیر تو چنگی گل سی تاکہ احرا سی تاکہ پتہ لگ جاندہ تو جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کا مثال دینا ضربوا کے لفظ کے ساتھ
دلالت کرتا ہے اسی غرض پر. کیڑی غرض پر؟ بھئی اند کول مراد او اتھے لیاونا ہے الف جتھے نال ضمیر منصوب متصل نہ لگی ہوئے. سنیں یہ علماء کے طریقے سے اکتفا کرنا تمثیل کے ساتھ شائع ہے. تو پھر باقی اتوں گلاں سمجھ لو کافی کنا کچھ آیا ہے جی. بھی مثال تو سمجھا دیتا ہوں نا جی. جی ان کی پروگرام ہے ایک منٹ فوجن پڑھن دے جی بابا جی. وکیل غصہ. للفرق بین واو الجمع و واو الواحد مثل لم يدعو ولم يدعو وجعل في التاء. صبر بلا تھوڑا. بعض نے کہا یہ جواب ثانی ہے دخل مذکور سے. بعض نے اور توجیہ کی ہے. بعض نے کہا کہ ضربوا وغیرہ کے اندر واو جمع کے بعد الف اس لیے لکھا ہے تاکہ واو جمع اور واو واحد کے درمیان فرق ہو جائے. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ ضربوا میں الف اس لیے لکھا ہے تاکہ بسم واو اللہ. جمع اور واو واحد کے درمیان فرق ہو جائے. وہ دیکھ جیسے لم یدعو جیسے سوال جواب تیار ہے. بعض لغتاں وچ اے وے کہ انہاں دی واو ساکن کرنی مفردی تے ٹانی نہیں. لم یدعو تے لم یدعو جمع دا سیگا اتھے الف نہ لکھیے تو پھر دوویں لم یدعو پتہ نہیں چلے گا کہ مفرد ہے کہ الف ہوگا تو دلیل ہوگی کہ جمع ہے. الف نہیں ہے تو دلیل ہوگی کہ یہ مفرد ہے. ہاں جی کیا کہ جی جیسے لم یدعو اور لم یدعو اگر الف نہ ہو تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مفرد ہے. اگر الف ہو تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جمع ہے. آگے سمجھ اس فرق کرنے کے لیے اس. اور بعض نے کہا ہے جڑا الف لکھیا ہے واسطے فرق کرنے کے واو جمع اور واو واحد کے درمیان. بسم اللہ لم یدعو اور لم یدعو کی مثل میں منع کر دوں پھر میں عرض کرتا ہوں. کہا ہے واسطے فرق کرنے کے واو جمع اور واو واحد کے درمیان جیسے لم یدعو اور لم یدعو. اور بعض نے کہا ہے واسطے فرق کرنے کے واو جمع اور واو واحد کے درمیان لم یدعو اور لم یدعو کی مثل میں. پہلا لم یدعو جب کہ واحد اور دوسرا جب کہ جمع تو جانتا ہے اس بات کو کہ یہ دلیل نہیں دلالت کرتی الف کے لکھنے پر کس میں ضربوا کی مثل میں یعنی ماضی میں مطلقاً اور نہ ہی مثل لم یضربوا میں یعنی مضارع صحیحوں میں پھر ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی مثل لم یعنی ناقص یائی میں کیوں بوجہ نہ جاری ہونے اس کے فی حائس میں کیڑا بھی اتنے نہیں التباس پیندا مگر یہ کہ حمل کیا گیا ہے افراد کو جی باوجہ کمزور ہونے اس کے ظاہراً اس لیے تعبیر کیا مصنف نے اس دلیل سے بقولی وقیلا انظر دھیان کر ذرا کہ تھوڑا پڑھنا جلدی کر. اچھا جی فین کیلا انا کلماتا انا اگر سوال کیا جائے کہ کلمہ لم جب داخل ہوتا ہے کس پر تو ساکت ہو جاتا حرف علت ناقص سے تو بن گیا لم یدعو. اور جب داخل ہو جمع پر تو نہیں ساکت ہوتا اس کا آخر بلکہ ساکت ہوتا اس کا جیسے لم یدعو. تو پس تحقیق فرق تو حاصل ہو گیا لم کے ذریعے تے الف دی کیڑی لوڑ ہے جی اے فرق ان دی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی لغت پر ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جازم نہیں ساکت کرتا کس کو حروف کو ناقص سے بلکہ ساکت کرتا ہے کس کو فقط جیسا کہ صحیح میں کیا کرتا ہے. اور اسی بارے شاعر کا قول او ویکھو جنہیں آکھے لم تہجو ولم تدعو نہیں دلیل لم تہجو اے دلیل بسبات الواو تہجو میں باوجود ہے کہ واحد کا سیغہ ہے پس جب نہیں حذف کی گئی واو اس لغت پر کس سے مثلاً
جب کہا گیا لم یدو بغیر الف کے تو نہیں پتہ چلے گی یہ بات کہ یہ لم یدو جمع ہے، نون حذف ہے جمع جزم کی وجہ سے، یا مفرد ہے تو نہیں حذف واؤ اس کی بلکہ ساکت کی گئی ہے، تو اے رولا پہ جانا۔ پس جب لکھا گیا الف تو ظاہر ہو گیا کیڑی شے؟ التباس۔ پس اگر تو کہے بے شک واؤ یدعو میں، جی یدعو میں واؤ جازم کے دخول سے پہلے اس پر، بھئی یدعو مفرد نہیں ہے گا، ان دی واؤ تا جیڑی پہلو ہی ساکن ہے جازم آن تو پہلے ہی، وہ جازم میں تو کیڑی شاید ٹائیے، پس کیسے ممکن ہے ساکت کرنا حرکت کا اس لغت پر؟ تو جواب سنیں بھی سوال ہے وہ تو پہلے ہی ساکن ہے تو لم نے کیڑی شاید ٹائیے تو آ کے اس لغت دے مطابق، تو کہا کال ابن جنی نے کہا کہ مقدر کی گئی یہ بات یہ کہ ہو رفع میں ہو یا ہوا یا دعوا و یا جو وہ ضمے کے اس بات کے ساتھ واؤ پر، جیسا کہ تو کہتا ہے کیا ہوا ید ریبو کا، تو پس آیا جازم اور ساکت کر دی اس نے اور باقی رہ گئی واؤ۔ میں کہتا ہوں کہ الف کی زیادتی لم یدو کے آخر میں جمع کے صیغے کے ساتھ اگرچہ ہے ان سے کہ دفع کیا گیا التباس وہ جس کے درمیان اور جیسا کہ کہا گیا ہے، لیکن پہنچاتا ہے یہ التباس کی طرف کس کے درمیان؟ تسنیہ کے درمیان۔ پس ہو گئے کیا یہاں جو ہے نا اگر الف زیادہ کریں کس کے اندر اور لم یدعو کے اندر، جمع کے اندر الف جمع زیادہ کریں نا تو لکھنے وچ پتہ نہیں چلے گا بھی لم یدعو یا لم یدعو کی ہے، لکھنے وچ کو جنے دو میں تسنیہ بھی تے اے ان مفرد والے پاسوں تو جان چھڑائی جے تے تسنیہ نال کی آ گیا؟ فسار المفر عین المقر، جتھوں نسیاں اتھے ڈگے آ کے التباس کو بچے ہیں تو التباس ہی آگے پھنس گئے ہیں جی سنیں۔ تو شاید کہ وجہ اس قول کے لانے کی بصیغۃ المجہول و کیلا، اس واسطے لاندی بھی کمزور گل ہے جی۔ پھر کہتا ہوں سنیے دھیان کری، پھر کہتا ہوں میں بے شک الف کی زیادتی لم یدعو کی مثل میں اگرچہ ہے ان سے کہ دفع ہوتا ہے کیا اور واجب کرتا ہے التباس، لیکن گزارش ہے وے لیکن التباس بالتثنیہ نہیں ہے مثل التباس بال، کیونکہ واحد اصل ہے بنسبت اور جمع کے، اور وہ دونوں کس کی؟ پس التباس فرع کا اصل کے ساتھ، ایتھے بڑے پٹاکے چھٹ جاتے ہیں جی، التباس سے فرع کے ساتھ جیڑے فصل ہے لگے جانے ہیں جیسا کی آکھنا ہے ساڑھی کے جرتے جی۔ چلو جی اگے جی علامت ہو نے بڑھیا تنو ہو کندہ اگاں لے بس۔ اچھا جی سوال ہے یہ جو تیسرا سیگا مونس کا وہاں تا کیوں لائے ہو؟ دارا بت کیوں ہوا؟ یہ تو دارا باسی تاندنل کیوں لا دیتی جی؟ کیا کہ جی سوال ہے تیسرا نہیں بھائی چوتھا دارا بو دارا بت میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں تا جو ہے یہ مونس کی علامت بنائی ہے، تا علامت بنائی ہے مذکر کے لیے اور مونس کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ فرق کرنے کے لیے لکھا کونی بچ تیرے دماغ دے لکھا ہے جی جیسے دارا بت کی مثل میں کس میں؟ اس میں تا کو کیا کیا مونس کی بسکون تا، اس لیے کہ یہ تا کیا ہے حرف ہے اور حروف مبنی اور الاصل ہوتے ہیں بنا میں اور مبنی ہوتے ہیں تو والاصل فی البناء سکون، اور تاکہ چار حرکتیں پے در پے لازم نہ آ جائے، اس میں جو کل کلمہ ہے جو کدی آج کلمہ جی کل کلمہ
اچھا جی میں مثل کلمے کے جی اچھا جی کیوں تا کو علامت کیوں بنایا مونس کی؟ اور پہلی گل سی واضح سے دسی نہیں جی کیوں بنایا؟ اس لیے کہ تا کا مخرج بھی ثانی ہے کون؟ اور بڑے حلق ہوگا تا شفت وچکار ادوں جاؤ تا بھی ثانی ادوں واپس آؤ تاکو جی تو تا کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ وسط، یہ بھی ثانی ہے اور مؤنث بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلو بنے تو بھی دوسرے نمبر تے بنیاں، تخلیق میں ثانی ہے اس لیے تا دے دی مؤنث کو۔ ہاں جی کتوں گل جوڑ کے لین دی جی ثانی ہے، پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی پھر بعد میں حضرت حوا کی ہوئی جی۔ اس اعتبار سے کیا کر دیا؟ بنا دیا، اور بنایا گیا تا کو اور وکی لکھی بین استور لکھا جا بریک۔ اور جب کہ فارغ ہوئے ہیں جمع کے بیان سے جی میں بیان جمع دون سائر الحروف۔ اچھا خیر جمع دے بیان کو فارغ ہوئے تو مونس والے پاسے جی۔ اور بنائی گئی ہے اور جملہ مستانفہ بنائی گئی، مستانفہ میں نمی گال لو، اور بنائی گئی ہے تا علامت مونس کے لیے دوارا بات میں، اس لیے کہ تا مخرج ثانی سے ہے۔ او کون ہے؟ وہول لکھا نہیں تے چلو جی۔ اور مؤنث بھی ثانی ہے تخلیق میں، یعنی ان المؤنث و تا یہ دونوں متناسبان ہیں کس میں؟ دوسرا ہونے میں، اس لیے کہ تا مخرج ثانی سے ہے اور مؤنث بھی ثانی ہے تخلیق میں، بوجہ اس کا جو روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو اولاً، پھر پیدا کیا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی کھبی پسلی سے۔ کس سے؟ کھبی پسلی سے پیدا فرمایا جی۔ جی اور بنائی گئی ہے تا علامت مؤنث کے لیے دارا بد کی مثل میں، اس لیے کہ تا مخرج ثانی سے ہے اور مؤنث بھی ثانی ہے تخلیق میں۔ شاباش جی۔ بنائی گئی ہے تا علامت مؤنث کے لیے دارابت کی مثل میں، اس لیے کہ تا مخرج ثانی سے ہے اور مؤنث بھی ثانی ہے تخلیق میں۔ اور ویکھن دو دسے کوئی شے علامتاً ہوں تاکہ حاصل ہو جائے فرق فعل مذکر اور جیسے دارابا اور سنیں، جیسا کہ بنائی گئی ہے تا علامت اس کے لیے اسم میں، جیسے قائمن اور اچھا جی عکس کر دیکھو تا لا دیکھو مذکرہ نال تے مؤنث نوں تا تو بغیر رہن دو جی، سمجھے جی جی۔ اور نہیں عکس نہیں کہ عکس کیا گیا معاملے کا، جیسے نہیں عکس کیا گیا کس میں؟ بے اسم میں تا لاؤ مذکر نال تے مؤنث تا تو بغیر ہو جی، تو نہیں ہو سکتا۔ تین دی فعلاں وچ بھی کیتا وجہ کی ہے؟ اس لیے کہ مجرد اصل ہے، کیا ہے؟ اصل ہے، اور جو جس میں زیادتی ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح مذکر بھی اور مؤنث فرع ہے، اصل ہے باب نکلی پئی ہے۔ پس معین کیا گیا اصل کو کس کے لیے اور فرع کو، اور اچھا تا ساکن کیوں کیتی؟ تا فعل وچ آندے نے اس لیے کہ واسطے فرق کرنے کے اس تا کے درمیان اور اس تا کے درمیان جو او متحرک ہوندی ہے تینوں ساکن کیتا ہے۔ سوال ایک عکس کر دیو، آندے نے نہیں فعل سکیل بڑا ہے تیندے کو حرکتاں نہیں چکیں جاندے تو اسم دے کاٹے جی پاواں گے جی، سنی جی گل جی۔ ویکھ لو کتنے پاپیاں ساریاں تینوں گلاں لیا سمجھائیاں نے، چس تاں بھی آندی ہے تینوں نیندر چنگی آئی ہے جی۔ پھر پچھلے کو دو کتاباں پڑھیاں نے تو تاں بھی گل سواد آتا ہے، ورنہ تو پھر پتر ساری ہر گل جڑی نے کوتے صفحے تے 3 گھنٹے استاد کو رہے جی۔ اچھا جی وہ لینتا بندے پہ اچھا اگر تو اچھا اتوں ثابت ہویا بھی تا جڑی ہے نا جی مخرج ثانی کولوں ہے تے مؤنث بھی مخرج ثانی تخلیق وچ تے لہذا اینوں تا دے دتی۔ اگر تو کہے کہ یہ دلیل نہیں مستلزم واسطے بنانے تا کہ علامت کس کے لیے؟ خصوص طور پر جی اصل دسنا ہے ویش عورت جیڑی ہے نا، عورت صرف اے وسانی تخلیف کے تے مجھ سنڈے نالوں
ਖੋਤੀ ਖੋਤੇ ਨਾਲੋਂ, ਘੋੜੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੀ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਗਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ? ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਸਾਂ ਦੇ ਸੀਗਨ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ سوال کہ یہ دلیل نہیں مستلزم واسطے بنانے تا کہ علامت مونس کے لیے کس پر؟ خصوص پر۔ پس کما جیسا کہ تا مخرج ثانی سے ہے، اسی طرح حروف یہ گل اگلی گل لگی آ رہی جی۔ پس اسی طرح حروف مخرج ثانی سے دال بھی ہے، ذال بھی ہے، اور بھی تو ہیں، کلی طاعت نہ بس چوں اور کو لے آؤ تسی جی، جیسا کہ نہیں مخفی، لہذا یہ تقریب تام نہیں ہوئی۔ پس کون سا نقطہ ہے تا کہ اختیار کرنے میں باقی کو چھوڑ کر وسطی حروف باقی چھڈے صرف کلی تا؟ دھیان کریں جی، کلی تا لے آندی۔ تو میں کہتا ہوں اصل زیادتی کے اندر کون ہے؟ حرف علت نے رکھے نہیں، وہ تسی زیادہ ہونا کرنا ہے جی، باوجہ اس کے جو گزر گئے، مگر یہ کہ زیادتی ان کی یہاں نہیں ممکن۔ آخر تے اوزارہ بعد نال بہرحال واؤ، اگر واؤ جمع لائیے تو بن جائے گا دارا بو، جب مذکر سے التباس، الف لے آؤ تو بن گیا دارا با، تسنیہ سے التباس، اگر یا لے آؤ تو بن گیا دارا بی، تو اے در با دی طرح جڑے نے زور با ان دے نال شکل مل گئی اندی، سنیں؟ لہذا خاص کیا تا کو جی لے ذالکا، خاص کیا کذالک لکھا لے ذالکا، کیوں؟ اس لیے کہ تا بدلتی ہے واؤ کے ساتھ بہت ساری جگہوں میں عربی کلام میں۔ وراث کو کیا پڑھتے ہیں؟ وراث کو، تے وجاہن کو، تے پھر تے بدلی نہ واؤ نال، یہ مطلب پچھو کوئی یاری ہے نہ دی، کوئی دادی ایک نہ دیجیے جی، برخلاف ان کے غیر کے۔ پس وہ اقرب ہے حروف علت کے بنسبت باقی حروف کے، سنیں؟ اس مخرج سے جو وسطی ہے نا انہیں میں جو تا دی انہوں خاص جاری ہو، اس لیے خاص کیا گیا تا کو اس کے لیے۔ موشی آندہ یہ اینی گلتے میں نے سمجھے، باقی حقیقت اللہ جان دے رہے جی، واللہ تعالیٰ علم و رسول بالصواب۔ اچھا جی ساننو کی شے ہن سوال ہے جو مگر کیتا جی، پاس اگر کہا جائے کہ یہ دلیل تام نہیں ہے، یہ دلیل او پیچھے اسی بھی حروف وسط وچ تو اور بھی ہیں، تا کیوں خاص کی تھی؟ اچھا جی پس اگر کہا جائے کہ یہ دلیل نہیں تام، اس لیے کہ یہ دلیل اخص ہے، تے مدلول جڑا دعویٰ جڑا عام ہے، تے دلیل بیان اس کا یہ ہے کہ بنایا گیا تا کو علامت کس کی؟ مطلقاً، یعنی تانیس میں، تانیس آدمی جین دی ہوئے یا غیر کی، معاذ ثابت ہے اس دلیل کے ساتھ کہ جب اذا ثابت یہ کہ ہر مؤنث ثانی ہو تخلیق میں، تو تائیں دلیل چلے گی سارے میں، وہ تو ہے کو نہیں۔ اور ایک گل تو ثابت کرنی مشکل ہے کہ سڈا پہلے تو مجھ پیچھے، بکرا پہلے تو بکری، این تو ہے کو نا جی۔ تو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کہتے ہیں طالعت الشمس رابحت تجارت اور ان کے امثال، حالانکہ معلوم ہے کہ سورج واسطے سورجو کوئی نہیں، تجارت واسطے تجارتو کوئی نہیں ہے، شمس اور تجارت کے لیے مذکر، حتیٰ کہ یہ اشیاء کیا ہو جائے ان سے سوانن، ثانی بن جائے کس میں؟ میں کہتا ہوں کہ آدمی جین کی تانیس اصل ہے، پس جب ثابت ہو گئی اس میں تو تابع کر دیا گا ان کے غیر کو، تاکہ ساری مونسیں کیا ہو جائیں، اس لیے کہ یہی مطلوب ہے اور نہیں مخفی کہ یہ مناسبت انہا ہی مناسبت، دوسری گل یہ مناسبت بیان کی تھی بھئی تا کیوں لے آندی بھی، چونکہ تا بھی مخرج ثانی تے مؤنث بھی ثانی، تا اندر جڑی ہوندے نے مناسبتاں اندے وچ کوئی جامع معنی ہونا ضروری نہیں ہوندا، لا یہ تارے تو تھوڑی جی کافی ہوندی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نام رکھنا کس کی طرف؟ قضیہ، قضیے کو مطلقاً نام رکھتے ہیں حملیہ، حالانکہ سالبے میں تسلبے عمل ہوندہ ہے، تو پھر بھی قضیہ تو ہویا، حملیہ کہنا اس کو یہ غلط ہے، حالانکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سلب عمل ہے، کیا عمل ہے؟ سلب عمل، حالانکہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حملیہ کہتے ہیں۔ اے بھی اے جڑا نا بھی اندے وچ اطراد شرط نہیں، بلکہ کوئی مناسبت پائے گی تو سارے ٹبر پنج لو ٹھیک ہے جی جی سنیں ہی اے شابہ سے اگے جی اس کے نام
چلو جی، سوال ہے یہ جو تا ہے بھئی یہ ضمیر بھی ہے کہ صرف نری تا ہی تا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تا ضمیر بھی ہے یا صرف تا ہی تا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تا ضمیر نہیں ہے. دلیل دیو. کندنان قریب آ رہی ہے دلیل جی. ہاں جی کیا کہ جی کیا دلیل اس پر؟ تا ضمیر نہیں ہے، صرف علامت تانیث ہے. دلیل اس کی آگے آ رہی ہے. اچھا جی، اور یہ تا، اور جب کہ وہم کیا گیا کہ یہ تا ضمیر ہے فاعل کی، جیسے الف اور واو ہیں کہ کوئی نہیں، تو نون پیچھا الف تو واو تک نون آ رہے ہیں تو ایک ہی نسارے، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. تو اس کا جواب دیا کہ اور یہ تا نہیں ہے ضمیر، جیسا کہ کیے بھئی کما ہے نا، کیا کرنا تلے فَإِلَّا بل ہے یا حرف جی ہاں ٹھیک ہے. بھئی ضمیر فاعل نہیں ہے، ضمیر فاعل نہیں بلکہ یہ حرف ہے اور لائی گئی ہے یہ فرق کرنے کے لیے کس کے درمیان؟ صرف اندے واسطے لیاندی پہ چنڈی لگی رہے جی، جیسا کہ ان قریب آ جائے گا. سنیں اچھا بھی عدم و کون ہی ضمیر مع دلیل ہی آخر باس آ رہے کو دلیل ہوں دی سن لو. و دلیل ہو من بعد وہو قولو، با وجہ پائے جانے دلیل کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عدم حذف حل فاعل الظاہر نحو ضربت ہند لکھا جی کہ ہی نہ لکھے ہے. ہاں ٹھیک ہے پہلے جی. اچھا اوے وے کہ دلیل اگے آئے گی کہ جو ضمیر ہوتی ہے نا، ضمیر اس کا قانون ہے جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد ہوتا ہے. فعل ضرب زید، ضرب زیدان، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. تو اگر یہ ضمیر ہوتی تو جب آگے اس کا فاعل ظاہر آتا نا ہندن، تو پھر یہ ساتھ نہ ہوتی، حالانکہ ہوتی ہے، تو پتہ لگا ضمیر نہیں ہے. پتہ لگا اے آگو دلیل آوے گی دی جی. چلو جی منع کرو اور یہ تا نہیں ہے ضمیر جیسا کہ ان قریب آئے گا. جی. یہ تا نہیں ہے ضمیر جیسا کہ ان قریب آئے گا. شاباش جی. اسکینت الباء فی ہن پڑھ لیں تھوڑا جا جی. فی مثل ضربنا و ضربتا ضربت ضربتی حتی لا یجتمع اربع حرکات متوالیہ بسم اللہ الرحمن فیہا ہوا کالکلمۃ الواحدۃ. اے شاباش. اچھا جی، یہ ضربت تو پھر ضربتا وہ تثنیہ بن گیا. آگے ہے نا ضربنا سے ضربنا تک، کتھوں ضربنا سے ضربنا تک، وہ ضرب تو لکھے نا مطلب آخر تک سارا. ان میں با کو ساکن کیوں کیا ہے؟ ضربا کے اندر مبنی بر فتح ہے تو ایتھے تو سانو ساکن کر دیتا ہے. کی قصور کیتا ٹردے راہ چ؟ ہوں سوال ہے کہ ضربنا سے ضربنا آخر تک با کو ساکن کیوں؟ حالانکہ ضربا کے اندر با تو مفتوح ہے، اس پر فتح ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب ان کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل لاحق ہوئی، ضمیر بارز متصل ہے لاحق ہوئی ساکن نہیں متحرک، تو پھر تاکہ یہ لازم نہ آ جائے کہ وہ جو ایک کلمے کی مثل ہے اس میں 4 حرکتیں پے در پے ہو جائیں تو یہ ثقیل ہے. اس سے بچنے کے لیے با کو ساکن کر دیا جی، اور ساکن کیا گیا با کو ضربنا اور ضربتا کی مثل میں، تاکہ حتیٰ کہ نہیں آکھنا تاکہ نہ جمع ہو جائیں. بسم اللہ. 4 حرکتیں پے در پے اس میں جو مثل کلمہ واحدہ کے ہے جی. اور ساکن کیا گیا با کو ضربنا اور ضربتا کی مثل میں تاکہ نہ جمع ہو جائیں 4 حرکتیں پے در پے اس کلمہ میں جو مثل کلمہ واحدہ کے ہے. اور ساکن کیا گیا با کو ضربنا اور ضربتا کی مثل میں تاکہ نہ جمع ہو 4 حرکتیں پے در پے اس میں جو کلمہ واحدہ کی طرح ہے. اور خود رو جب فارغ ہوئے فعل واحد کے بیان سے تو ارادہ کیا شروع فعل جمع مؤنث کے بیان،
اور واحد مخاطب مخاطبہ متکلم مطلقاً کے بیان میں، اور نہیں تعرض کیا تثنیہ کی طرف تھگو ہوں ضربتا ضربتما، کیونکہ حکم ان کا حکم واحد کے حکم کی طرح سارے اگے سارے سینگا تو حکم ایک ہی ہے۔ اچھا جی وہ اس کے نت دفعہ ہے اس کا جو کہا گیا کہ بات تو تھی متحرک کندے وچ تو کیوں ساکن کیتی جے درابنا کے اندر یعنی جمع، اور درابطہ میں درابطے میں واحد مذکر مخاطب میں اور واحدہ منصب مخاطبہ میں اور درابطو متکلم میں ان سے کیوں ساکن کی تھی؟ تو اس کا جواب دیا ساکن اس لیے کہ یہ تاکہ توالی اربع حرکات قولہ فی مثل ضربنا اندہ مطلب کی یہ مثل ضربنا دا یعنی ضمائر متحرکہ کا الحاق ماضی کے ساتھ کیڑی شے پھر کیڑی شے اور یہ 9 سیغے وجہ بولتے ہیں مراد سیغے 9 سیغے ہیں ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا سنیں قولو فی مثل ضربنا، بس اگر کہا جائے کہ کیوں حرکت دی گی نون کو ضربنا سے جی اور تا کو ضربتا سے حق حرف کے اندر تو سکون ہے اے حرف نال لائے نے تو ساکن کرو خینانو جی حرف نے اسم فائل نے جی معاذ حرکت دی گئی اس لیے کہ یہ دونوں نہ کہ جیسا کہ وہم کیا گیا، اور اسم جو ہے جب مبنی ہوتا ہے تو مبنی بر فعل مبنی بر سکون، تو حرف مبنی بر سکون ہوتا ہے، حرف مبنی بر اسم جب مبنی ہو تو مبنی بر اسم نے حرف تو نہیں ہے کہ جی بسم اللہ اچھا جو کل کلمہ واحدہ کی یعنی جیسا کہ نہیں جائز دھیان کریں وہ جیسا کہ نہیں جائز یہ کہ مجتمع ہوں 4 حرکتیں پے در پے کس میں فعل ہو یا اور کیوں باوجہ سکل ہونے 4 حرکتوں کے زبان پر، اسی طرح نہیں جائز 4 حرکتیں پے در پے اس میں جو مثل جو منزل اسی علت کی وجہ سے بھی، اور فعل مع ضمیر الفاعل اسی طرح ہے، فعل اس لیے کہ وہ ضمیر وہ متصل ہوتا ہے لفظاً بھی اور اے جڑی ضمیر نہیں ہے گی اے فعل نال متصل ہوندی لفظاً بھی تے مانن بھی تے تینے تنوں ثابت کر کے دس دینی، پس ہو جائے گا وہ مثل جز کے اس سے کس سے فعل سے لفظاً کی میں متصل ہے آندھے لفظاً تک کھڑا میں نہیں پہ ظاہر ہے جی اور مانن اس حیثیت سے کہ فعل انہو فاعل کہ اس فعل دا کی ہے اور فاعل مانن جو ہے کہ نہیں فعل دی باوجہ شدت احتیاج فعل کے اس کی طرف حکمن کے میں حکمن یہ ہے پس تفاب دلیل وقوعہی بین الکلمہ موربہ و بین مقامہ مقام الحرکت العرابیہ من الحروف وہو النون یا فلان یا فلون تا فلین کہ حکمن یہ اس لیے متصل ہے کہ ویکھو مضارع مورب جڑا ہے نا ان دے وچ تے ان دی جڑی اعراب والی شے وے ان دے وچ وڑ جاندے نے جی کہ کوئی نہیں اعراب نون ہے تے اس تو پہلے آ گئے نے جی ہے مطلب ہے جی چلو جی اگر ٹھر جی من ثم لا يجوز العطف على ضميره بغير التاكيد فلا يقال ضربت وزيد بل يقال ضربت انت وزيد بس صبر اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے نا یہ کل جز ہے یہ وکرا فاعل نہیں ہے کل جز ہے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اسی لیے تو نہیں جائز عطف فعل کی ضمیر متصل پر بغیر تاکید کے بغیر اگر اے باقاعدہ وکھری ہوندی تو پھر تاکید دی لوڑ نہیں سی چونکہ کل جز بن گئی ہے اس لیے اب اس کو جب موقت کریں گے تو درمیان میں ضمیر مرفوع منفصل کا فاصلہ لانا ہوتا ہے جی ہاں جی کیا کہ جی
ہے کہ اسی وجہ سے اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اگر عطف ڈالا جائے اس پر اسم ظاہر کا یہ جائز نہیں آتا. بلکہ تاکید کرتے ہیں. مثلا ضربتا و زید ٹھیک نہیں ہے بلکہ کہا جائے گا ضربتا انت و زید، مارا تو نے اور این جاخنا کیا کہ جی لہذا دربتا و زید نہیں کہا جائے گا بلکہ دربتا انت و زید کہا جائے گا. ہاں، اور اسی لیے وہ پڑھ لینا پھر بھائی نہیں جائز عطف اس کی ضمیر پر، یعنی ضمیر مثل دربنا، دربتو، دربتے، دربتا میں بغیر تاکید کے عیب منفصل مرفوع جی آخر پس کہا جائے گا دربنا ہننا، دربتا انتا وزید، پس نہ کہا جائے گا دربتا وزید بلکہ کہا جائے گا دربتا انتا وزید جی. اسی وجہ سے نہیں جائز عطف اس میں دربنا کی مثل کی ضمیر پر بغیر تاکید کے. ہاں. بس نہیں کہا جائے گا دربتا و زید بلکہ کہا جائے گا دربتا انت و زید. شاباش جی. مانا کی بنیا وہ دربنا دربتا کی مثل کی ضمیر ہاں ادھر ویکھو من سما، اے سما لب گیا، سما انہوں کی لب ہے آندھے بالفتح تے بالتشدید پڑھیا کرو کیویں سما، اور کبھی ہوتی اس کے ساتھ ہا بھی سما، فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان اور سما عطفہ کے درمیان اچھا عکس کر دیو ہم، اور نہیں عکس کیا گیا اس لیے کہ عطفہ کیا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے ضرور، پس خفت اس میں بترک الہا اولا ہے. اور سما جو ہے سما اصل وضع یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے مکان حصی کی طرف، فلانی تھا ضرور وضع کے، پھر استعارہ کیا گیا لذالک اس کے لیے جی کدھر مذکور کی طرف، یعنی قول، اور استعمال کے تو بمانا لے اجلے اللہ طریقے بیان الاثر لما تقدم، یعنی جڑا ما قبل ہوندا ہے نا اتھے کہتے ہیں وَمِن سما بے او ان دی وجہ تو آ ویکھو انج ہویا جے، سنے ہی بھی وہ ما قبل دا اثر ہوندا ہے نا بیان کرنا جی. پس مانا اے لے اجلے ضمیر مرفوع متصل مثل جز کے ہے فعل سے تو لا یجوز العطف، سمجھے ہی فلا یجوز، فلا یجوز دستا بھئی او فلا یقال ہو نہ ومن سچتے اللہ لا یجوز یعنی بغیر کبو کے، کس کے اگر بھئی جو ہے نا یہ مطلب ہے بھی اگر کرو گے تو قباحت ہوے گی، کیونکہ بصریین کا مذہب یہ ہے کہ تاکید منفصل کے ساتھ کیا ہے ضروری نہیں اولا ہے، اور جائز ہے بغیر، جائز آتا بغیر اور بغیر، لیکن اور کوفیون جائز رکھتے ہیں بغیر، جیسا کہ فوائد ضیائیہ قول بغیر تاکید بے اعتراض کیا گیا ہے بات و رضا اس پر بہی طور کہ قول اس کا بغیر تاکید کے او بے نہیں صحیح، نہیں جائز عطف اس کا بغیر تاکید کے، یہ کیا ہے نہیں صحیح، اس لیے کہ جب واقعہ ہوگا فاصلہ کس کے درمیان، کسی شے کے ساتھ سوائے ضمیر، پس اس وقت بھی عطف جائز ہے بغیر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ جی، تو سَيَصْلَىٰ ہے نا ذات لہب وامرأتہ انتفزدہ اور سیاسلہ ہوتے وہ ہوتے جی وہ بھی ابو لہب بھی آگے جائے گا تو بیوی بھی جائے گی تو پھر چونکہ نارن ذات لہب آ گیا نا فاصلہ، اس وجہ تو تاکید کوئی نہیں، تو پس اولا یہ تھا تو اس نے پڑھے سا جی بھی درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے، کدی ضمیر مرفوع منفصل دا جی ہو رہا بھی ٹھیک ہے، پس اولا یہ ہے کہ یہ کہ کہا جائے کہ نہیں جائز عطف کس پر
مرفوع متصل پر بغیر جب کہ نہ واقع ہو فاصلہ اس کے درمیان معطوف کے درمیان کسی شے اور ممکن ہے یہ کہ یوں جواب دیا جائے کہ معطوف مصنف کی کلام میں مقدر ہے تقدیر اس کی کہ بغیر تاکید کے ونحوی ہی اور وہ کیا ہے اور کچھ ہے وچ آ جائے اور جان اس بات کو کہ معطوف علیہ ہمارے قول میں ضربتا انت و زید معطوف علیہ انت ہے یا تا ہے ایک کیڑی شے ہے محض وہ متصل ہے نہ کہ محض مقید کیا گیا اس کے ساتھ نہ کہ اس لیے کہ عطف اشتراک فی الحکم کے لیے ہے اور حکم تو محض تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ اور فعال تو بن رہے اس لیے کہ مسند لائے تو وہی ہے نہ کہ ضمیر اس لیے محض وہ لائی گئی ہے لایا گیا اس کو کس کی محض اور مقصود ذکر سے محض وہ مؤکد ہے نہ کہ مؤکد پس لازم آئے گا اس وقت عطف کل کا اور سنیں نا جی ہوں عطف تو تے وے تے کل جوزے تے اگلا معطوف لے معطوف پورا تے معطوف لے ہوندی جز کندی او فعل دی تو جواب یہ ہے کہ وہ متصل جب موقد کیا گیا اور ولا بے متصل جی موقد کے متصل کے ساتھ تو ظاہر ہوگی اس کے ساتھ کہ وہ متصل کیا ہے من حیث الحقیقت بے دلیل جواز افراد ہی اس سے کہ جب متصل ہو اس کے ساتھ بے تاکید ہی تو حاصل ہوگی اس کے لیے نو استقلال فلا یقالو کی یعنی جیسا کہ نہیں جائز عطف کس پر اسی طرح نہیں جائز اس پر جو بمنزل کلمہ کے اس لیے کہ اگر تاکید کی جائے تو ظاہر ہو جائے گا اس کے ساتھ کہ وہ متصل کیا ہے من حیث الحقیقت اس دلیل کے ساتھ کہ جائز ہے اس کو علیحدہ کرنا اس سے کہ جس کے ساتھ اس کی تاکید کے ساتھ پس حاصل ہوگی اس کے لیے قسم کا استقلال اور نہ ظن کیا جائے اس بات کا یہ کہ یہ عطف کس پر ہے اس لیے کہ معطوف ہی حکم پس ہو فکان یلزم پس لازم آئے گا یہ کہ ہو معطوف بھی اور وہ مجاز قضا حق کا کہو رضی پس ظاہر ہو گیا بطلان وہ جو کہا بعض شارحین اس سے کہ اگر عطف ڈالا جائے اس پر کس کے ساتھ بغیر تو لازم آئے گا عطف اسم کا کس پر فعل پر تو ہے نہیں تو جز پر لازم ہونا ہے کس پر جز پر